ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام شعراء اعظام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ نقابت خود ایک تقریر ہو رہی ہے، الگ سے تقریر کی ضرورت کیا ہے؟ ماشاءاللہ 5 منٹ مجھے بولنا ہے، اور اس 5 منٹ کے لیے 5 منٹ لگا ہے مجھے بلانے میں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، نقیب اجلاس پورا حق ادا کر رہے ہیں تقریر کا، اور وقت اذان کا بالکل قریب ہے، اور میرے بعد صاحب سجادہ حضرت مفتی اویس صاحب نقشبندی یہ بھی آئیں گے، تشریف لائیں گے، کچھ اپنے دعائیہ جملوں سے نوازیں۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اس لیے بہت لمبی گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے ایک حدیث پاک کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ سن لیں اور اسی کی روشنی میں 2-4 جملے سن۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب مفسرین اور محدثین کرام آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ ایک عالم دین کے عرس کے جلسے میں شریک ہیں، تو اسی مناسبت سے اور پھر اس کے بعد جلسے کو جو منسوخ کیا گیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بیٹھا ہوا تھا تو ابھی نقیب اجلاس نے بھی ایک گفتگو کی، حضرت مفتی محمد رضا صاحب نے بھی بتایا، تو اسی وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کل جو اختلافات اور جو بھی کچھ ہیں، بس ایک چیز یہ آپ سمجھ لیجئے، جہاں ابو بکر کی صداقت ہے، عمر کی عدالت ہے، عثمان کی سخاوت ہے، علی کی شجاعت ہے، اسی سنگم کا نام جماعت اہل سنت ہے، جو اس سے نکلا تو کچھ بھی۔ یہی جماعت اہل سنت ہے، اور جماعت اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان یہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہ ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر جانا ہے، نہ پڑھنا ہے، بس اتنا بیٹھا لینا ہے کہ یہ چاروں ہی یہ جو سنگم ہے، اسی میں اگر ہم نہاتے رہے تو سچے مسلمان ہیں، اور اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مسلمان ہے۔ بے شک۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس، ان کی شان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، تو اللہ نے یہ شان عطا فرما دی
کہ مدینے میں ممبر پر بیٹھ کر نہاوند میں حضرت ساریہ کی رہنمائی کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے جو جسے اپنا بنا لیتا ہے۔ عمر فاروق کو اس نے اپنا بنا لیا اور ایسا بنا لیا کہ اگر دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو عمر کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اپنی تحریر بھیج دیتا ہے تو دریائے نیل ابل سبحان پڑتا اللہ سبحان اللہ ہے۔ یہ شان سبحان اللہ پروردگار عالم جسے اپنا بنا اور جسے اپنا بنا لیتا ہے وہ شان اور وہ قدرت عطا فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کو، وہ عظمت عطا فرماتا ہے، وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ اگر دریا میں کشتی ڈوب رہی ہو اور اس کا وہ محبوب بندہ ممبر پہ خطبہ دے رہا ہو اور ڈوبتی ہوئی کشتی میں جو سوار ہیں اسی دریا سے اگر آواز دیتے ہیں تو وہ اس کا محبوب بندہ سن بھی لیتا ہے، ادھر خطبہ بھی جاری رہتا ہے اور جبے میں ہاتھ ڈال کر ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا بھی دیتا ہے۔ یہ شان اس کی ہوتی ہے جسے پروردگار اپنا بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب قدیر جسے اپنا بنا لیتا ہے اسے وہ شان عطا کرتا ہے کہ اگر انا ساگر پہ پہرا تلواروں کا لگ جائے تو وہ اس کا بندہ اٹھ کے نہیں جاتا، چل کے خود نہیں جاتا، غلام کو بھیج دیتا ہے پیالہ دے کے کہ جاؤ کہنا انا ساگر سے کہ خواجہ نے بلایا ہے، سمٹتا ہے انا ساگر اور اس پیالے میں آتا ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر۔ سبحان اللہ یہ شان اس کی ہوتی ہے جسے پروردگار اپنا بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ پروردگار جسے اپنا بنا لیتا ہے اسے وہ شان عطا کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے شکر کو نمک کہہ دے تو نمک ہو جاتا ہے، اور نمک کو شکر کہہ دے تو وہ شکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اذان ہو رہی ہے، گفتگو ختم۔ اذان کے بعد اذان ہو گئی ہے اور میرے بعد میں تو یہیں رہتا ہوں مبارک پور میں، جب آپ لوگ کہیں گے آ جائیں گے بول دیں گے۔ مہمان حاضر ہیں، صاحب سجادہ حضرت مفتی اویس نقشبندی۔ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے دعائیہ جملوں سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بہت ڈھیلا، ابھی اصل میں طلبہ زیادہ ہیں اور یہ مغرب بعد ہی کھانا کھاتے ہیں، آج کھائے نہیں ہیں، اب عشاء بعد کھانا ہے تو اس لیے آواز ہلکی لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ تحسین پہلے کھیا ہوئے دیکھ چاہتا رہا کے بعد نعرہ لگوائے، لگاؤ زبردست لگے کہ ہاں سب زندوں کی محفل میں بیٹھے ہو، لگے کہ ہاں ضرور۔ ابھی تو میں بتا ہی رہا تھا کہ جسے وہ اپنا بنا لیتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ اس کی شان یہاں تک ہو جاتی ہے حضرت کہ اگر وہ دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور ریت میں پیر ڈال دے اور گھروندہ بناتا رہے اور کوئی پوچھ دے کہ کیا ہے، اس کی زبان سے اگر نکل جائے کہ یہ جنت کا محل ہے تو اللہ جنت کا محل سبحان بنا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس کی شان۔ اور جسے اپنا بنا لیتا ہے، زمانہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، جسے اپنا بنا لیتا ہے اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ کعبہ اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کے استقبال کے لیے۔ تو ہم انہی بزرگوں کے، اللہ کے محبوب بندوں کے یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، زندوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیں اور زندہ دلی کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت صاحب سجادہ، زندہ باد، حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تشریف لائیں۔